بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، اسے چاہیے کہ گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 854۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے، تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ صحیح مسلم۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ اللہ سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، معراج کی شب میرا گزر چاند ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی مانند بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹھ کے باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ ابن ماجہ 2273۔ پیارے دوستو، سود سے بچیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ سے انکار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج کی حدیث، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ہر جمعہ کے دن بکثرت درود پاک پڑھو، اس لیے کہ تمہارا درود ہر جمعہ کے دن میرے اوپر پیش ہوتا ہے۔ تمہاری اولاد وہ نہیں جو سیکھے گی جو تم کہتے ہو، بلکہ وہ کرے گی جو تم لوگ خود کرتے ہو۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یہ آدمی کو کھانے پینے اور سونے گویا ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر سے واپس آ جائے۔ فرمان مصطفیٰ، بے شک قیامت کے روز انسان کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا۔ وہ کہے گا، میں نے جو فلاں نیکیاں کی تھیں وہ کہاں گئیں؟ کہا جائے گا، تو نے جو غیبتیں کی تھیں اس وجہ سے مٹا دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بندہ کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کو جمائی آئے تو اس کو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم 7451۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے۔ صحیح البخاری 144۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ، اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز قائم کرتا اور جوانوں کو حکم دیتا کہ جماعت سے بچھڑنے والوں کے گھروں کو جلا ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھوں پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور اگر خوشبو میسر دستیاب ہو تو وہ بھی لگائے۔ بے شک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کی صفائی و پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے، تم اس میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے، جو مسلمان پہلی مرتبہ پہلی نظر کسی عورت کی خوبصورتی دیکھے پھر وہ اپنی نگاہ نیچی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی عبادت میں لذت و حلاوت پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اسلام کا کثر 5 ستونوں پر بنایا گیا، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ ترمذی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے شکر کی تفریق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ حدیث نبوی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کہا، قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ ترمذی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری۔ حدیث مبارک۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ طبرانی۔ حدیث نمبر 1۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، صدقہ دینے والے اپنا صدقہ کے سایہ میں ہوں گے۔